اچھا، اکثر یہ مسائل پیش آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان، انڈیا اور مطلب بنگلہ دیش میں ایک وقت میں عید ہوتی ہے، بعض کا اس میں بھی ڈفرینس آ جاتا ہے. جی تو کیا اس پہ بلاک وائز چاند دیکھنا ضروری ہے یا ہر ملک الگ اپنا چاند دیکھے گا تو اس لحاظ سے وہ عید منا سکتا ہے؟ چاند دیکھنے کے لیے کوئی ایریا ڈیفائن ہے اسلام میں؟ کتنے علاقے کے لوگ ایک چاند کو دیکھ کے عید منا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر تو قریب قریب ہے، اگر پاکستان میں بھی جیسے 2 عیدیں ہوتی ہیں، 2 یا 3 بھی ہوتی ہیں، تو ایسے مسئلے میں کیا ہے کہ یہ جو ہے کہ اگر تو ہلال دیکھ کر اعلان کیا جاتا ہے تو وہ تو قابل قبول ہے. لیکن دوسرے ممالک کے لیے ایسا نہیں ہے جو دور دراز کے ہیں. اب آج اگر ہم بیٹھے ہیں پاکستان کے اندر، شام تقریباً مغرب کے بعد یعنی عشاء کا وقت ہو رہا ہے، اب دوسرے ممالک میں اب سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے. اب کس طریقے سے ہم جو ہے ایسا تعین کر سکیں گے کہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہلال یا چاند نظر آ جائے، اس کا اعلان کیا جائے تو ساری دنیا ایک پہ لبیک کہہ دے؟ یہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے. جس خطے میں آپ مسلمان رہائش پذیر ہیں، اس خطے میں جو ہلال نظر آتا ہے تو اس کو دیکھ کر جو ہے شروعات کی جائے، یہ سب سے بہتر ہے. آج 2 طرح کے ہمارے اسلامی ممالک ہیں. ایک وہ جو جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، الحمدللہ، وہ اسلامی ممالک کے نام سے ریپرزنٹیٹیو ہیں اور باقاعدہ اسلامی ممالک کنسیڈر کیے جاتے ہیں. ایک وہ علاقہ ہے جس طرح آپ سرزمین جاپان سے آپ کا تعلق ہے اور 35 ایئر سے آپ وہاں مقیم ہیں. وہاں کے لوگوں کو صرف عیدین یا رمضان المبارک کے لیے نہیں، اس کے علاوہ بھی اسلام سے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور آفٹر 9/11 کے بعد وہ مسائل کافی بڑھ گئے ہیں. اسلام فوبیا کا ایک بہت شدید وار وہاں پہ ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ممالک کے لوگوں کو کون سے مسائل درپیش ہیں چاند دیکھنے کے حوالے سے، عید کرنے کے حوالے سے، اور اسپیشلی اسلامک ایکٹیویٹیز کو پبلکلی کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں، جہاں چاند ہلال کی بات اگر ہم کرتے ہیں، سرزمین جاپان میں ہمیں کوئی عبادت کرنے کے لیے کوئی قائد نہیں ہے. کیا بات؟ جہاں قائد نہیں ہے، آپ کو روکا نہیں جاتا، نہ روکا جا سکتا ہے، تو وہاں آپ آزاد ہیں اپنے دین و مذہب کے لیے. تو آپ اسلام کی پرچار کر رہے ہیں، آپ کو کوئی روک نہیں رہا، تو اس کے اسلام کے عین مطابق کام کیا جائے. صحیح ہے. جہاں تک کہ اب اسلام کے عین مطابق کام اگر کرنا ہے تو جو قرآن و حدیث ہمارے سامنے ہے اس کو فالو کرتے ہوئے آگے ہم اسلام کی جو ہے پرچار جو ہے تبلیغ کریں گے، وہ بہتر رہے گی، نہ کہ آج کے سائنسی دور کے مطابق ہم اس کے میں رد و بدل کر کے جو ہے وہاں پہ اسلام کی پرچار کریں گے. وہ بالکل سراسر غلط ہوگا. اچھا، اسپیشلی ان ممالک میں جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے، جی، وہاں پہ رویت ہلال کمیٹی بناتا کون ہے اور وہاں کے لوگوں کو کس طریقے سے رویت ہلال کمیٹی اس بات پہ متفق کرتی ہے، اور اس کا وہاں کا سسٹم اصل میں ہے کیا؟ اگر اس پہ تھوڑی آپ روشنی ڈالیں تاکہ وہ لوگ جو جاپان سے ہمارے ساتھ منسلک ہیں، اگر وہ اس رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کو کس ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یا کس طریقے سے ان تک یہ پیغام پہنچتا ہے تاکہ وہ اس کے مطابق عید یا اپنے تہوار یا رمضان مبارک کے مبارک مہینے کا آغاز کر سکیں. اس پہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. دیکھیں، سرزمین جاپان میں بھی الحمدللہ چاند جو ہے پہلی کا چاند یعنی ہلال پہلی کا نظر آتا ہے. اگر سرزمین جاپان میں پہلی کا ہلال جو نظر آتا ہے تو ہمیں دوسرے ممالک کو فالو کرنا جائز نہیں ہے. صحیح. حکم یہی ہے کہ جس خطے میں آپ رہائش پذیر ہیں وہاں چاند یعنی ہلال دیکھنے کی کوشش کی جائے. تو اگر 29ویں شب کو ہم کوشش کرتے ہیں نظر آ جائے تو بالکل ٹھیک ہے، شروعات آگے کی جائے گی. اگر 29ویں شب کو کوئی مسائل ہیں یعنی مطلب صاف نہیں ہے، ابرالود ہے، تو 30 دنوں کی گنتی پوری کی جائے. یہ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سبحان اللہ. 29ویں شب کو چاند یعنی ہلال دیکھو، اگر نظر آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر نظر نہیں آیا تو 30 دنوں کی گنتی پوری کرو. تو ہمارے ہاں یہاں پہ یہ مسئلے مسائل شروع ہو گئے ہیں کہ ہم جو پہلے میں جو عرض کر چکا ہوں کہ سعودیہ یا دیگر ممالک میں 8 گھنٹے کا انہوں نے فارمولہ بنایا ہوا ہے یا 6 گھنٹے کا، وہ ہلال کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنے فارمولے کے مطابق فارمولے کو دیکھتے ہیں اور چاند کو دیکھتے ہیں، قمر کو دیکھتے ہیں، مون کو دیکھتے ہیں. ہمیں مون کو دیکھ کر اسلامی مہینے کی شروعات کرنے کا حکم نہیں ہے.
ہمیں ہلال دیکھ کر شروعات کرنے کا حکم ہے.